وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، آج کل ایک ویڈیو کافی وائرل ہے، اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ نئی تبلیغی جماعت کے عالمی امیر عبدالرشید خریجی نے اپنے بدترین دعوے سے توبہ کر لی ہے۔ یہ وہی عبدالرشید ہے جس نے پچھلے 2 ہفتے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ حضور علیہ السلام نے مجھے دنیا کے تمام مسلمانوں کی بادشاہت اور خلافت بھی دی ہے۔ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو مجھے بادشاہ اور خلیفہ نہ مانے وہ کافر ہے۔ اب یہ بندہ رجوع کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ ایسی غلطی آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ ویڈیو مدینہ منورہ کا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ مسجد نبوی کے اندر اپنے کچھ مریدین کے ساتھ ہے جو اپنی جماعت کے یونیفارم میں ہے، یعنی سفید جبہ اور کالی پگڑی میں۔ یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے کافی عام ہوا اور لوگوں میں اطمینان کی لہر محسوس کی گئی، مگر بہتوں نے اس رجوع کو رجوع نہیں مانا اور یہ کہا کہ یہ محض عوام کے غصے کو ختم کرنے کے لیے ڈرامہ رچا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے کوئی توبہ نہیں کی ہے، اس کا اعلان توبہ محض دکھاوا، چھلاوا اور ڈرامہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میں اس شرط کے ساتھ توبہ کروں گا اور معافی مانگوں گا کہ کوئی بھی مجھ سے دوبارہ اس مسئلے میں بات نہیں کرے گا۔ میں توبہ نامہ لکھ کر دینے کو تیار ہوں اور جس طرح کے بھی الفاظ لکھوانا چاہیں میں ان تمام الفاظ کے ساتھ توبہ کرنے کو آمادہ ہوں، لیکن پہلے مجھے یقین دلایا جائے کہ اس کے بعد کوئی مجھ سے رابطہ نہیں کرے گا۔ سامعین، توبہ کرتے ہوئے عبدالرشید خریجی کے چہرے پر نہ کوئی ندامت ہے، نہ کوئی ایسی علامت جس سے معلوم ہو کہ وہ صدق دل سے توبہ کر رہا ہے، بلکہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور اس کے لہجے کی بناوٹ سے صاف لگتا ہے کہ یہ توبہ جعلی ہے، اس میں سچائی کوئی نہیں ہے۔ یہ امت کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ آدمی کے الفاظ کو دیکھا جاتا ہے اور فیصلہ ظاہر پر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں بھی مان لینا چاہیے تھا کہ عبدالرشید نے توبہ کر لی ہے اور اس پر لعن طعن درست نہیں، مگر اس نے جس طرح کی توبہ کی ہے اسے توبہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا یہ آڈیو سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ اللہ کا شکر ہے صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ میں کہہ رہا ہوں یہاں مدینہ منورہ میں جو ہے کچھ عالم آئے تھے، اچھا۔ انہوں نے جو ہے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ رجوع کرو، توبہ کرو۔ جی جی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہوں، بولے لکھ کے دو، میں نے لکھ کے دے دیا اچھا، کہ ٹھیک ہے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا اعلان نہیں کروں گا۔ جی، ٹھیک ہے، بس لکھ لکھا کے اپنے وہ چلے گئے، ایک آدھ ویڈیو بنائی وہ چلے گئے، اچھا۔ بس یہ بات ہوئی ہے۔ اور تو میں نے کہا اب تو کھل کے کام کرو، اور کوئی بولے بھی کوئی ایسی ویسی بات کہ بھائی انہوں نے تو رجوع کر لیا۔ اچھا، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میرے صاحب۔ میں نے کہا اب تو کوئی بات نہیں بچی، اب تو کھل کے کام کرو۔ اچھا اچھا۔ میرے خیال سے تو ہو سکتا ہے مکی مسجد نہیں ہو سکتا کام۔ ہاں، مکی مسجد میں بھی ہو سکتا ہے میرے صاحب۔ ہاں، جس چیز سے شکایت تھی وہ ختم ہو گئی۔ ہاں، صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جی جی امیر صاحب۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ امیر صاحب آپ تو ٹھیک ہے؟ ہاں اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ آپ دعا کرتے رہنا آپ لوگ بس۔ ٹھیک ہے امیر صاحب، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ امیر صاحب یہ بات ساتھیوں کو بتا دو۔ سامعین، اس کے توبہ کا صاف مطلب یہ ہے کہ ظاہری الفاظ ہم نے اپنے آپ کو دنیا سے بچانے کے لیے کہے ہیں اور لوگوں کے اعتراض سے بچنے کے لیے توبہ کا ڈھونگ کیا ہے، مگر ہمارا خیال و نظریہ اب بھی وہی ہے جو کہ تھا اور ہمارے عقیدے میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ بس اپنے اس خیال کا اعلان نہیں کریں گے۔ وہ اپنے مرید سے فون کال پر کہہ رہا ہے کہ اب تو مکی مسجد میں بھی ہم کام کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ظاہری طور پر توبہ کر لی ہے۔ سامعین، یہ توبہ نہیں عبدالرشید کا تقیہ ہے۔ جس دن یہ مضبوط ہو جائے گا اس دن پھر اسی طرح کا اعلان کر ڈالے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے توبہ کیا ہی نہیں ہے۔ توبہ کسے کہتے ہیں اور اس کی شرطیں کیا ہیں؟ امام قرطبی کی زبانی سنیے۔ وہ لکھتے ہیں: ہی الندم بالقلب وترک المعصیۃ فی الحال
والعزم اللہ یعود الی مثلہا وان یکون ذالک حیاء من اللہ، یقیناً سچی توبہ وہ یہ ہے کہ اس میں یہ درج ذیل چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1، گناہ پر دل سے ندامت ہو۔ نمبر 2، فوری طور پر گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 3، اور پکا ارادہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ نمبر 4، اور یہ سب کچھ اللہ کی حیا کی وجہ سے ہو۔ سامعین، ماہنامہ بینات میں لکھا ہے کہ توبہ کے بھی مراتب ہوتے ہیں، چنانچہ لکھا ہے کہ توبہ کے 3 مراتب ہیں۔ نمبر 1، توبہ کا سب سے بڑا اور لازمی درجہ کفر چھوڑنا اور قبول ایمان ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد دوسرا بڑا درجہ بڑے گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ نمبر 3، تیسرا مرتبہ صغیرہ گناہوں سے توبہ کا ہے۔ سامعین، توبہ کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 واجب، نمبر 2 مستحب۔ کسی بھی معمور کے چھوڑنے اور محظور و ممنوع کام کے کرنے سے توبہ کرنا فی الفور واجب و ضروری ہے، اور یہ تمام مکلف اہل ایمان پر واجب ہے۔ مستحبات کے چھوڑنے اور مکروہات کے ارتکاب سے توبہ کرنا مستحب ہے۔ جامع الرسائل ابن تیمیہ، رسالۃ فی التوبہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 227۔ آگے لکھا ہے سچی اور صحیح توبہ کی شرائط۔ نمبر 1، فوری طور سے معصیت و گناہ سے باز آنا۔ نمبر 2، تمام سابقہ گناہوں پر دل سے ندامت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الندم التوبۃ، یعنی ندامت توبہ ہے۔ مسند ابو یعلا، مسند عبداللہ ابن مسعود۔ نمبر 3، دوبارہ گناہ کا ارتکاب نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ تفسیر السراج المنیر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 68۔ نمبر 4، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی یا ان سے معاف کرانا۔ تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 169۔ ریاض الصالحین، صفحہ نمبر 12 میں امام نووی نے لکھا ہے کہ اگر معصیت کا تعلق آدمی سے ہو تو اس کے لیے 4 شرائط ہیں۔ 3 وہ جن کا اوپر تذکرہ ہوا، اور چوتھی یہ کہ لوگوں کے حقوق سے خود کو بری کرے۔ اگر کسی کا مال یا اس طرح کی کوئی اور چیز لی ہے تو واپس لوٹا دے۔ اگر کسی پر جھوٹی تہمت وغیرہ لگائی ہے تو اس سے معافی طلب کرے یا اس کو حد پر قدرت دے، اور اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس کی بھی معافی مانگے۔ نمبر 5، توبہ نصوح اور سچی توبہ کی 5ویں شرط یہ ہے کہ بندہ اخلاص کو اختیار کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف و ڈر اور اس کی مغفرت و ثواب کی امید پر گناہوں کو چھوڑ دے۔ نمبر 6، چھٹی شرط یہ ہے کہ توبہ کا عمل توبہ کے وقت میں ہو۔ سامعین، توبہ نصوح کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اپنے بندوں کو توبہ نصوح کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ترجمہ، اے ایمان والو، توبہ نصوح کرو، اللہ کی طرف صاف دل کی توبہ۔ آگے لکھا ہے، آئیے صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین اور مفسرین کرام کے اقوال سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ نصوحہ النصح سے ماخوذ ہے، عربی میں سلائی کرنے کو کہتے ہیں۔ گویا توبہ گناہوں کی پھٹن کو رفع کر کے اسے ختم کر دیتی ہے، جیسا کہ درزی اور رفوگر کسی پھٹے ہوئے کپڑے کو سلائی و رفع کر کے اس کے پھٹن کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ توبہ نصوح کو سچی، خالص اور محکم و پختہ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ نصوحہ کو نون کے ضمہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ ایسی توبہ کو کہا جاتا ہے جس سے آدمی نصیحت حاصل کرے۔ تفسیر المعانی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 477۔ امام فرہ فرماتے ہیں کہ آیت میں نصوحہ توبہ کی صفت ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ توبہ اپنے کرنے والے کو اس بات کی فرمائش کرے کہ ان گناہوں کی طرف لوٹنے کو چھوڑ دے جن سے اس نے توبہ کی ہے، اور وہ ایسی سچی توبہ اور نصیحت آمیز توبہ ہے کہ کرنے والے اپنے نفس کو گناہوں کی گندگی سے پاک صاف کرتے ہیں۔ تفسیر رازی، سورہ تحریم، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 449۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ اصل توبہ نصوح خالص ہونا ہے۔ ملاوٹ سے پاک شہد کو اصل ناصح کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ نصاحتن بمعنی سلائی سے ماخوذ ہے۔ اس سے اخذ کی 2 وجہیں ہیں۔ نمبر 1، اس توبہ نے اس کی اطاعت الہی کو محکم و پختہ کیا ہے، جیسا کہ درزی سلائی سے کپڑے کو محکم و پختہ کر دیتا ہے۔ نمبر 2،
اس توبہ نے اسے اللہ کے اولیاء کے ساتھ جوڑا، جمع کیا اور ملایا ہے، جیسا کہ درزی سلائی کے ذریعے کپڑے کے مختلف حصوں کو آپس میں ملاتا اور جوڑ دیتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ نصوح یہ ہے کہ بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ سے نادم ہو کر اللہ کی طرف یوں بھاگے کہ دوبارہ اس کی طرف نہ لوٹے، یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس لوٹ جائے۔ حضرت عمر، ابی ابن کعب اور معاذ فرماتے ہیں، التوبۃ النصوح ان یتوب ثم لا يعود الى الذنب كما لا يعود اللبن الى الزرع۔ توبہ نصوح یہ ہے کہ وہ توبہ کرے اور پھر اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹے جس طرح دودھ تھنوں میں لوٹ کر واپس نہیں جاتا۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 197۔ سعید ابن جبیر فرماتے ہیں، نصوح مقبول توبہ کو کہتے ہیں، اور توبہ اس وقت تک قبول نہیں کی جاتی ہے جب تک اس میں 3 چیزیں نہ پائی جائیں۔ نمبر 1، عدم قبولیت کا خوف ہو۔ نمبر 2، قبولیت کی امید ہو۔ نمبر 3، طاعات پر ثابت قدمی ہو۔ محمد ابن سعید قرظی کہتے ہیں کہ توبہ نصوح 4 چیزوں کے پائے جانے کا نام ہے۔ نمبر 1، زبان سے استغفار کرنا۔ نمبر 2، بدن سے گناہوں کو اکھیڑ پھینکنا۔ نمبر 3، دل سے دوبارہ لوٹنے کے ترک کا اظہار کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی منقول ہے۔ سامعین، عبد الرشید کے 23 خواب آپ نے مجھ سے سنے تھے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ اس کے خوابوں کی فہرست 23 ہی نہیں 70 سے اوپر ہے۔ 2 خواب اور سماعت فرمائیں جو پہلے پیش نہیں کیے گئے تھے۔ خواب نمبر 62، تاریخ 27/4/2026۔ مکی مسجد میں جہاں پر حضرت بیٹھ کر بیان کرتے ہیں وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور سامنے کچھ صحابہ کرام بھی موجود ہیں اور اس میں حضرت بھی بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ران پر حضرت حسین بیٹھے ہیں اور بائیں ران پر حضرت عثمان بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آخرت۔ آخرت کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کہا۔ جب بھی کہتے کئی ایک صحابہ کرام بے ہوش ہو جاتے۔ لگ بھگ 10 صحابہ کرام بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سے فرمایا، کیا تجھے علم ہے یعقوب نے تجھ سے کہا تھا تیرے سر پر میرا ہاتھ ہے؟ حضرت نے کہا، بے شک یا رسول اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی طرف دیکھا اور حضرت سے کہا، دیکھ تیرے دل میں میرے حسین کی نسبت دی۔ پھر حضرت عثمان کی جانب نگاہ مبارک ڈالی اور فرمایا، دیکھ تجھے میرے عثمان کی شکل و صورت دی۔ پھر فرمایا، اپنے دل کو غنی کر حتیٰ کہ آخرت تجھے اتنی محبوب ہو جائے جتنی محبوب کسی ماں کو اپنا بچہ ہوتا ہے۔ یہ سب چل رہا تھا اور کہیں سے بار بار یہ لفظ واللہ اللہ اکبر، اس تکبیر کی آواز بار بار آ رہی تھی، اور یہ آواز آج تک خواب دیکھنے والے نے سنی نہیں تھی۔ بہت باریک آواز تھی۔ یہ سب چل رہا تھا اور بار بار مولانا سعد آ رہے تھے اور جھانک کر جا رہے تھے۔ خواب نمبر 63، تاریخ 28/4/2026۔ مدینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں، بتا تجھے کون جھوٹا بتاتا ہے، بتا کون تجھے جھوٹا بتاتا ہے۔ یہ لفظ بار بار کہہ رہے ہیں اور مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، اور مدینے میں ہر ایک گھر کچا اور پرانے زمانے والے گھر بنے ہوئے ہیں، اور چلتے چلتے کسی گلی میں ایک بڑا عالی شان پکا گھر بنا ہوا تھا۔ اس کے باہر بھائی غیاث اور مفتی وسیم صاحب کھڑے تھے۔ حضرت نے ان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، یہ مجھے جھوٹا بتاتے ہیں، اور ان دونوں کی گردن اڑا دی۔ حضرت عمر نے فرمایا، جس کا شیخ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو اس کو جھوٹا بتانا کفر ہے، اور میں کافروں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ پھر کہیں سے بہت سارے ساتھی آ گئے۔ کچھ ساتھی مکی مسجد کے، باقی اطراف کے تھے، اور کچھ ساتھی انجان جن کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ان کا لباس جبہ سفید رنگ کا اور کالا صافہ پہن رکھا تھا، اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا جس کا رنگ کالا تھا، اور اس جھنڈے میں سفید رنگ سے اللہ لکھا ہوا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی، بہت تیز آواز سے اللہ اکبر کہا۔ جب یہ تکبیر کہی تو ان ساتھیوں کی تعداد ڈبل ہو گئی۔ سامعین،
عبدالرشید خریجی نے چونکہ توبہ نہیں کی ہے اور توبہ کے نام پر تقیہ سے کام لیا ہے، لہذا اس دجال کا بائیکاٹ جاری رکھنا چاہیے اور اس کے خلاف عوام و خواص کو بیدار کرنا چاہیے۔ اسے اپنی مسجدوں میں ہرگز گھسنے نہ دیں، اس کی جماعت کا کوئی تعاون نہ کریں۔ اس جماعت کے کام کو روکنے کے لیے ہر ممکن تدبیر اپنائیں۔ تبلیغی جماعت آپ کی مسجد میں آئے تو پوچھ لیں کہ تیرا حضرت جی کون ہے؟ اگر ایسے آدمی کا نام لے جس پر علماء دیوبند نے گمراہی کا فتویٰ لگا رکھا ہے، اسے ہرگز موقع نہ دیں، ورنہ یہ دجالی ٹولے ہمارے لوگوں کے ایمان کو برباد کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل سنت والجماعت کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔